تلوار پر پریا کماری کی بازیابی کے لیے سول سوسائٹی کے دیے دھرنے کو 6 گھنٹے گزر گئے۔ مظاہرین کی متعدد بار سڑک ٹریفک کے لیے بند کرنے کی کوششیں، مظاہرین کا پریا کی بازیابی کے اعلیٰ حکام کی یقین دہانی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی، متعدد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق حراست میں لیے گئے مظاہرین کو رہا کر دیا گیا۔ تشدد کرنے والوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ ایس ایس پی ساؤتھ از خود واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی مظاہرین سے مذاکرات کی کوششیں، پولیس چیف جاوید عالم اوڈو بھی مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچ گئے۔ ہم وزیر داخلہ ضیاء الحسن کے لنجار کے منتظر ہیں۔ وزیر داخلہ کو خود یہاں آ کر ہمیں پریا کی بازیابی کا یقین دلانا ہوگا، مظاہرین کا مطالبہ۔ اس وقت نمرہ ریاست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی نمرہ، دھرنا 6 گھنٹے سے جاری ہے، حکومت اور مظاہرین کی جانب سے کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے؟ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکے ہیں اور یہ احتجاجی دھرنا 3 تلوار کے مقام پر سول سوسائٹی کی جانب سے پریا کماری کے لیے جو مبینہ طور پر اغوا کا جس پر کہا جا رہا ہے اور اس کے لیے جاری ہے۔ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود مظاہرین کی جانب سے متعدد بار یہ کوشش کی گئی کہ اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جائے، لیکن ان کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے کہ دھرنے کا آغاز ہوتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اعلیٰ حکام کی جانب سے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی جائے گی وہ دھرنے کو ختم نہیں کریں گے، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن مظاہرین اب تک یہاں پہ موجود ہیں۔ متعدد بار مظاہرین کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی، منتشر کرنے کی کوشش کی پولیس کی جانب سے، لیکن وہ قائم و دائم رہے۔ لاٹھی چارج بھی کیا گیا مظاہرین پر پولیس کی جانب سے، جس پر ان کو متعدد مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا، جس پر ڈی آئی جی ساؤتھ کا یہ کہنا ہے کہ حراست میں لے گئے مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہے، اور جو لاٹھی چارج کے واقعہ سامنے آیا ہے اس کے لیے جو ہے ایس ایس پی خود جو ہے وہ از خود انکوائری کریں گے اور ان کی جو شناخت وہ بھی کر لی گئی ہے جنہوں نے یہ واقعہ جن کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اب تک جو یہ صورتحال ہے اس میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا خود بھی اس وقت یہاں مظاہرے میں پہنچ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جاوید عالم اوڈو بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کی جانب سے مظاہرین سے جو ہے مذاکرات جاری ہیں۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، مظاہرین کی اور پولیس کے جو ہے مذاکرات جاری ہیں، لیکن جیسا کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وزیر داخلہ کو جو ہے وہ کوڈ کیا جا رہا تھا کہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار جو ہے وہ خود یہاں پر مظاہرے میں پہنچے اور اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ پریا کماری کی جو ہے وہ بازیابی ہو جائے گی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا گیا اور مظاہرین اب تک اسی بات پر قائم ہے کہ جب تک ان کی جانب سے رابطہ نہیں کیا جائے گا یا کسی اعلیٰ حکام کی جانب سے رابطہ نہیں کیا جائے گا اور یقین دہانی نہیں کروائی جائے گی تب تک جو ہے وہ یہ مظاہرہ یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور گزشتہ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مظاہرین موجود جس میں خواتین، مرد اور بچوں سمیت تمام لوگ سول سوسائٹی کے یہاں موجود ہیں۔ مختلف سماجی رہنماؤں نے بھی اس میں شرکت کی ہے، جس طرح کہ مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ کھیلداس کوہستانی وفاقی سابق رکن قومی اسمبلی انہوں نے بھی اس مظاہرے میں شرکت کی اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی، لیکن وہ بھی خود اس مظاہرے میں شریک رہے اور مظاہرین کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ مظاہرین کی جانب سے اب تک بھی جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک اعلیٰ حکام کی جانب سے رابطہ نہیں کیا جائے گا تب تک یہ مظاہرہ جاری رہے گا۔ جی نمرہ، بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں ڈکیت بے لگام، واٹر پمپ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق پولیس اہلکار یوسف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، مقتول کے والد شدت غم سے نڈھال۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں ڈاکو بے لگام، پولیس بے بس، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ، پولیس اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کراچی کے علاقے واٹر پمپ پل پر پولیس اہلکار یوسف ڈیوٹی پوائنٹ سے تھانے اسلحہ جمع کروانے جا رہا تھا، مبینہ طور پر ملزمان نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور اہلکار کی SMG چھین کر فرار ہو گئے۔ زخمی اہلکار کو طبی امداد کے لیے آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ SSP سینٹرل ذیشان صدیقی واقعے کی اطلاع پر کرائم سین پر پہنچ گئے۔ انہوں نے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا اور کہا ملزمان نے 30 بور کے پستول کا استعمال کیا۔ ملزمان پولیس اہلکار کی SMG بھی چھین کر فرار ہوئے ہیں۔ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ملزمان اس کی SMG بھی لے گئے، تو اب اس میں ہم اس کو ہر اینگل سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آیا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا یہ کوئی ملزمان کھڑے تھے وہاں پہ اور پولیس کو دیکھ کے انہوں نے فائر کیا ہے۔ تو دونوں اینگل سے ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ اس میں CCTV فوٹیجز اور ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کی ہے
تو اس پہ کام کر رہے ہیں. شہید پولیس اہلکار کے والد کا کہنا ہے کہ یوسف 3 سال قبل پولیس میں بھرتی ہوا تھا. یوسف 5 وقت کا نمازی تھا. 7:30 بجے مجھے کال آئی تھی, پتہ نہیں ہاسپٹل سے یا پولیس کی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کون بات کر رہے ہو. میں نے بولا آپ کو کس سے بات کرنی ہے. بولا یوسف آپ کا کیا لگتا ہے. میں نے کہا اس کا میں والد صاحب ہوں. تو بولا یار اس کو گولی لگی ہوئی ہے تو آپ یا محمدی ہاسپٹل پہنچ جائیں. تو میں وہاں سے نکلنے کی تیاری میں تھا, راستے میں تھا. دوبارہ کال آ گئی مجھے کہ بھئی آپ وہاں آغا خان میں آ جائیں. پھر آغا خان میں تھے, ڈاکٹر نے بڑی اوپ کی لیکن بولا بھئی ہم سوری کرتے ہیں کہ بس اس کا ٹائم اتنا ہی تھا کہ چلے گا. پولیس نے واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی, جبکہ پولیس نے ملزمان کو جلد گرفتاری کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کیمرامین حارث کے ساتھ سلمان سلیم, سٹی 21. یہاں بات کریں گے پی سی بی کا بابر اعظم, محمد رضوان اور شاہین افریدی کو گلوبل T20 میں NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ. NOC نہ دینے کا فیصلہ کھلاڑیوں کے ورک لوڈ کو مد نظر رکھ کر کیا گیا. جی ہاں, پی سی بی کا بابر اعظم, محمد رضوان اور شاہین آفریدی کو گلوبل T20 میں NOC جاری نہ کرنے کا اہم فیصلہ جو ہے سامنے آیا ہے. اسی پر بات کر لیں گے. محمد حماد ہمارے ساتھ موجود ہے. حماد, بتائیے گا اس حوالے سے. جی دیکھیں, بالکل ورک لوڈ کے باعث پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ بابر اعظم جو کہ قومی کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال ٹیم کے کپتان بھی ہیں, اور جو ہے محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے گلوبل T20 میں NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پی سی بی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ NOC نہ دینے کا فیصلہ کھلاڑیوں کی ورک لوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ کیا گیا, اور جبکہ بابر اعظم, محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی جو ہے تینوں فارمیٹ کے مین کھلاڑی ہیں, اور پاکستان ٹیم کو ان تینوں کھلاڑیوں کی خدمات جو ہے وہ درکار ہوگی مستقبل میں, جبکہ تینوں کرکٹر سیزن کے آغاز میں مکمل طور پر فٹ ہوں. پی سی بی کی یہ خواہش ہے کہ تینوں کھلاڑی جو ہے آگے ہونے والی جتنی بھی سیریز ہیں اس کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دستیاب ہو. اس کے علاوہ افتخار احمد, محمد عامر, آصف علی اور محمد نواز کو جو ہے NOC جاری کر دیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے. جی بہت شکریہ. محمد حماد ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. افتخار احمد, محمد عامر, آصف علی, محمد نواز کو NOC جاری کر دیا, جبکہ پی سی بی کا بابر اعظم, محمد رضوان اور شاہین آفریدی کو گلوبل T20 میں NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا. یہ فیصلہ NOC جاری نہ کرنے کا کھلاڑیوں کے ورک لوڈ کو مد نظر رکھ کر کیا گیا. ویمنز T20 ایشیا کپ. بھارت نے پاکستان کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی. بھارتی ویمنز نے ہدف بآسانی پورا کر لیا. ندا ڈار کے 150 T20 انٹرنیشنل میچ مکمل ہو گئے. دمبولا میں کھیلے گئے میچ میں 150واں T20 انٹرنیشنل کھیلنے والی کپتان ندا ڈار نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. بھارت ویمنز نے پاکستان ویمنز کی جانب سے دیا گیا 109 رنز کا ٹارگٹ آسانی کے ساتھ 3 وکٹ کے نقصان پر 14.1 اوورز میں حاصل کیا. انڈین ویمن بیٹر سمرتی 45 رنز بنا کر نمایاں رہی. پاکستان کی جانب سے سیدہ اروپ شاہ نے 2 وکٹیں حاصل کی. اس سے قبل پاکستان ویمنز ٹیم آخری اوور میں 108 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستان کی 7 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکی. سدرا امین نے 25 رنز بنائے تھے. فاطمہ, ثنا اور طوبہ حسن 22 رنز سکور کر چکی. بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے 20 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی جانب سے حکومت کی تبدیلی کی پیش گوئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو نظر لگ گئی. کاروباری ہفتے کے آخری روز شدید مندی. سرمایہ کاروں نے منافع کے حصول اور سیاسی بے یقینی صورتحال کے پیش نظر حصص فروخت کرنے کو ترجیح دی. 100 انڈیکس 1721 پوائنٹس کی کمی سے 21,000 کی سطح سے نیچے آ گیا. تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ. اسٹاک مارکیٹ میں ریورس گھیر لگ گیا. ایک ہی روز میں بلند ترین سطح کھو دی. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس شدید مندی کا شکار ہو گیا. 68.38% حصص کی قیمتیں گر گئیں. سرمایہ کاروں کے 1,51 سے زائد روپے ڈوب گئے. ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں جب تیزی ہوتی ہے تو ساتھ ہی منافع کے حصول کے لیے سرمایہ کار سرگرم ہو جاتے ہیں. جو ویک ہولڈر ہوتے ہیں نا وہ مارکیٹ میں گھبرا جاتے ہیں جلدی اور وہ سیلنگ کرتے ہیں. اوور آل تو ایز سچ کوئی خراب نیوز نہیں ہے. اکانومی آپ کی صحیح جا رہی ہے, سارے رپورٹ صحیح ہیں. تو یہ اوبویسلی ایک طرح سے ریڈمشن کی وجہ سے بھی ملٹی پلائر افیکٹ ہے, اور پلس لوگوں نے فروخت بھی کی ہے. اوبویسلی ایک اوپر لیول پہ ہم کھڑے ہوئے ہائی لیول پہ, تو یہاں تو پروفٹ ٹیکنگ اوبویسلی بنتی ہے. میکرو لیول پہ گورنمنٹ نے چیزیں سیٹ کی ہیں اور آگے بھی سیٹ ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ IMF کا آپ کا سیکنڈ جو پروگرام ہے وہ آن بورڈ ہے.
स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गए और आगे होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये हेल्दी साइन है, ये टेम्परेरी करेक्शन है, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगी। ब्रोकर्स का कहना है कि सियासी बेयकीनी भी मार्केट में सरमायाकारों को मोहतात होने की वजह बनती है। थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी जा रही है, जिसमें आप अगर देखें इंटरनेशनल जो आपकी कहते हैं एजेंसीज़ हैं, उसमें फिच ने बोला है कि आपको IMF का लोन बेशक मिल जाएगा, बट उसे उन्हें नहीं लग रहा कि 18 महीने 1.5 साल से ज़्यादा हुकूमत और सस्टेन कर सकती है, जिसकी वजह से ना एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1721 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 80,117 पर बंद हुआ। हिस्सेस के लेन देन के दौरान 446 कंपनियों के 47 करोड़ 80 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 27 अरब 82 करोड़ रुपए रही। आज 305 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 91 की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हयात राना, सिटी 21। मार्च 2024 तक मुल्क में ज़ेरे गर्दिश करेंसी नोटों का हजम 8,650 अरब रुपए तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ने तीसरी समाही की अदायगियों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जनवरी से मार्च में 43% इजाफा हुआ, जो 30 करोड़ मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए 12,955 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। इस पर अशरफ खान की रिपोर्ट। माली साल 2024 की तीसरी सामाही में अदायगियों की जायजा रिपोर्ट जारी। मार्च 2024 तक मुल्क में ज़ेरे गर्दिश करेंसी नोटों का हजम 8,650 अरब रुपए रहा। मुल्क में जनवरी से मार्च के दौरान 1,28,470 अरब रुपए की रिटेल अदायगियाँ हुईं। 3 माह में 84 करोड़ 40 लाख रिटेल अदायगियाँ की गयीं। जनवरी से मार्च में 83% रिटेल अदायगियाँ डिजिटल जराई से हुईं, जबकि 17% अदायगियाँ बैंक काउंटर से की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च में 80% अदायगियाँ फंड ट्रांसफर और रकम निकलवाने के लिए हुईं। मुल्क भर में ATM नेटवर्क मार्च तक 18,655 रहा। मुल्क में 1,20,641 POS नेटवर्क से 3 माह में 394 अरब रुपए की अदायगियाँ हुईं। 3 माह में 7,936 ई कॉमर्स मर्चेंट ने 92 अरब की अदायगियाँ की। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में 5 करोड़ 70 लाख अदायगियों के कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें 69% डेबिट कार्ड्स हैं। मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जनवरी से मार्च में 43% का इजाफा हुआ, जो 30 करोड़ मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए 12,955 अरब रुपए का लेन देन हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। बिजली के आसमान छूते निर्ख, ताजिर बिरादरी ने सर पकड़ लिए। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी बोले, बिजली के मौजूदा निर्खों पर मईशत नहीं चल सकेगी जब तक पावर प्लांट्स की कैपेसिटी चार्जेस और मुआहदे का असर-ए-नौ जायज़ा नहीं होगा। आवाम, ताजर और इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तफसीलात हम जानेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में। बिजली की कीमत से आवाम, ताजिर और सनतकार हर कोई परेशान। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि मुश्किलात में फंसी मईशत इस बिजली के रेट पर नहीं चल सकेगी। पाकिस्तान में बिजली की कीमत अभी यूरोपीय ममालिक के बराबर कर दी गई है। कहा कि आवाम, ताजिर और सनतकार हर कोई बिजली का बिल कैसे अदा करें, यही सोच रहे हैं। इस वक्त जो बिजली का रेट हो गया है वो हम यूरोपीय ममालिक की बिजली के रेट के बराबर आ चुके हैं, और हम एक इतनी स्लो डाउन इकोनॉमी के अंदर, इतनी प्रॉब्लम वाली इकोनॉमी के अंदर इसको कैसे सस्टेन करें, इसको कैसे बिल पे करें। बजट में हमने देखा कि सैलरी क्लास के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ वैसे ही आ चुका है। उसके बाद से ये बिजली का बोझ आएगा, महंगाई बढ़ेगी, बैक टू बैक इसी तरह डिमांड कम होगी। इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ हम और मजीद जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से फिर हम जो है वो इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में आएंगी, प्रेशर में आएंगी, आप अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। तो ये एक साइकिलिक इफेक्ट है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि बिजली का रेट कम करने के लिए 2 अहम फैसले करने होंगे। सबसे पहले लाइन लॉसेस और चोरी को मुतल्लिका इदारों को कम से कम करना होगा और IPP से मुआहदे का असर-ए-नौ जायजा लेना ही होगा, ताकि 24 रुपए फी यूनिट बंद पावर प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ कम हो सके। बिजली के रेट कम करने के लिए हमें 2 चीजें करनी होंगी। एक तो लाइन लॉसेस को थोड़ा देखना पड़ेगा, और सबसे पहले IPPs के साथ बैठ हम अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं और इंडस्ट्री बचेगी नहीं। आज हमारे पास 43-44,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 23,000 मेगावाट से ज्यादा हम कंज्यूम नहीं कर रहे।
جو پیچھے 20,000 میگا واٹ بڑا اس کی 70 to 80% اس کی کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. ایکسپورٹر عفیف صدیقی نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی چارجز ادا کر کے انڈسٹری برباد ہو رہی ہے. اگر جلد چند آئی پی پیز کا معاملہ حل نہ ہوا تو یہ چارجز مزید بڑھتے ہی جائیں گے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. اور ناظرین، سستے موبائل خریدنا خواب بن گیا، بجٹ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. موبائل الیکٹرانک ڈیلرز کے صدر منہاج گلفام کا کہنا ہے کہ موبائل فونز 10,000 روپے تک مہنگے ہو گئے ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. موبائل فون خریدنا بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، دکاندار بھی پریشان. موبائل الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر مہناز گلفام کا کہنا ہے 50,000 والا موبائل فون 60,000 کا ہو گیا. قیمتیں بڑھنے سے موبائل فونز کی فروخت بھی کم ہو گئی ہے. موبائل فون 18% کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 50,000 کا موبائل ہے تو وہ آلموسٹ سارے ٹیکسیز وغیرہ لگا کے 60,000 روپے تک کا پڑ گیا. تو 10,000 روپے اس دور میں ایک اہمیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موبائل بھی لینے آئے 10-11 روپے کا تو وہ 14-15 کو ٹچ کر رہا ہے. تو بہت زیادہ سیل ڈاؤن ہوئی ہے. مہناج گلفام بولے 8% جی ایس ٹی کے صارفین پر منفی اثرات پڑے، حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے. حکومتی ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے وزراء ہیں ان کی نااہلی ہے. انہوں نے ہم لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے، موبائل مینوفیکچرر سے یا کسی سے بھی انہوں نے یہ نہ ایڈوائز دی، نہ روڈ میپ لیا، نہ رابطہ کیا. اور اس پہ ہم بالکل یہ سمجھیں گے، ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے بھی. ایسوسی ایشن نے حکومت سے 8% جی ایس ٹی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ کاوش مہمان، سٹی 21. انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کا سالانہ جنرل میٹنگ رواں سال پاکستان میں منعقد کرنے کا اعلان. صدر انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن آصف مجید پاناوالا نے کہا کہ آئی ٹی، توانائی اور زراعت کے سیکٹر کے لیے کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. کینیا اور تنزانیہ کے بعد پاکستان کی باری. انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کا بڑا اعلان، پاکستان میں سالانہ جنرل میٹنگ منعقد کرنے کا فیصلہ. جنرل سیکرٹری طیب مسانی نے کہا کہ اس مرتبہ پاکستان میں سالانہ جنرل میٹنگ ہوگی. پاکستان چیپٹر کے صدر احمد مناف بولے مقصد پاکستان کی سافٹ امیج کو اجاگر کرنا ہے. مختلف ممالک میں اے جی ایم کرتے ہیں تو اس مرتبہ ہم نے سلیکٹ کیا پاکستان کو. ہمارا جو مشن ہے انٹرنیشنل میمن کنیکٹ وتھ میمن، یہ پوری دنیا میں ہم میمن کو میمن سے کنیکٹ کروانا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مین مشن ہے. تو کوئی بھی اگر کمیونٹی باہر سے آتی ہے، انویسٹمنٹ کرتی ہے تو آپ کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے. تو ہم یہ 3 دن کا جو ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ایک شاید اسپورٹس کا بھی ایونٹ پلان کریں گے، ایم ٹو ایم کانفرنس کریں گے جس میں ہمارا یہی ہوگا کہ باہر سے جو انویسٹرز آئیں اور یہاں کے لوکل میمنز ہم مل کے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بزنس کنیکٹیوٹی کریں. صدر انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن آصف مجید پاناوالا نے کہا کہ آئی ٹی، توانائی اور زراعت کے سیکٹر کے لیے کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر اتنا بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر میں بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. انرجی سیکٹر کے اندر میں کام ہے، نہ صرف سولر کے اندر میں، آپ ونڈ مل ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ انویسٹمنٹ کرو تو ریٹرن آف انویسٹمنٹ بہت اچھا ہے. تو پاکستان ایک مائن ہے، مائننگ کا کام اچھا ہے. آپ لوگ یہاں پہ آؤ، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے توسط سے پوری دنیا کو نالج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. کانفرنس کے لیے اور پاکستان میمن فیڈریشن سمیت دیگر آرگنائزیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. کیمرامین شکیل کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. حکومت نے بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینے سے معاصر کلی. کراچی چیمبر نے حکومتی رویے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. سینئر نائب صدر الطاف غفار کا کہنا ہے کہ حکومت نے صاف کہا ہے کہ ایکسپورٹرز پر ٹیکس برقرار رہے گا. حکومت آئی ایم ایف کے ہاتھوں بے بس ہو گئی ہے. تفصیلات کے لیے کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیں گے. بزنس کمیونٹی کو ریلیف نہ مل سکا، حکومت نے ہاتھ کھڑے کر لیے. سینئر نائب صدر کراچی چیمبر آف کامرس الطاف غفار نے حکمران جماعت کے سینیٹرز کے دورہ کراچی چیمبر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت آئی ایم ایف کے ہاتھوں بے بس ہو گئی ہے. حکومت نے کہا ہے ایکسپورٹرز پر ٹیکسز برقرار رہیں گے. کل کی جو ہماری میٹنگ تھی نا، وہ اس میں 2 سیگمنٹ تھے. ایک سیگمنٹ تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو کچھ کراچی چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے کچھ تجاویز دی جس سے انرجی کے بحران میں اور اس کی قیمتوں میں استحکام لانے کی، جس پہ انہوں نے ایگری بھی کیا انہوں نے. اور کچھ جگہ انہوں نے بے بسی ظاہر کر دی کہ معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور سارا بوجھ انہوں نے آئی ایم ایف پہ ڈال دیا. الطاف غفار بولے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، حکومت کی معاونت کریں گے، مخصوص طبقے پر بوجھ ڈالنے کی مخالفت کریں گے. اگر بیوروکریٹک ہرڈل کی وجہ سے کسی ایک خاص مخصوص طبقے کی طرف وہ سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو کراچی چیمبر آف کامرس اس کی مخالفت کرتا ہے. اور صرف مخالفت برائے مخالفت بھی نہیں ہے،
इसका एक ये है कि हम बाकायदा इसका एक सोल्यूशन पेश करते हैं और उनके लिए, लेकिन चूँकि कुछ मामलात ऐसे हैं कि हमारे यहाँ जो 75 साल से हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल का शिकार रहे हैं, तो हमेशा कुछ तजावीज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। कराची चैम्बर ने कहा कि हुकूमती वुज़रा को बिजली की कीमतें कम करने समेत दीगर तजावीज़ फराहम की हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल ऑपरेटर जैज़ की बड़ी कामयाबी, जैज़ और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। टेलीकॉम शोबे की बड़ी कामयाबी, जैज़ ने 75 अरब रुपए की बड़ी फाइनेंसिंग हासिल कर ली। मुकामी होटल में जैज़ और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान दस्तखती तकरीब मुनक्किद हुई। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने कहा, तारीखी ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांसफर हमारी स्ट्रेटेजिक तवज्जो का अक्कास है। CEO जैज़ आमिर इब्राहिम बोले, सरमायाकारी करके माली शमूलियत को फरोग देने के लिए पुरअज़म हैं। ये क्रेडिट डिजिटल शोबे से मुताल्लिक क़यादत में एतमाद की अक्कासी करती है। इससे कबल जैज़ ने अस्करी बैंक लिमिटेड की ज़ेर क़यादत 15 अरब रुपए मालियत के सुकूक के इजरा की कामयाबी के साथ तकमील का ऐलान किया, जो पाकिस्तान में किसी टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से पहले और सबसे बड़े बिला जमानत कलील मुद्दती सुकूक हैं। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, सिटी 21।